جو اس رات کی جو امپورٹنس ہے وہ قرآن پاک جو نازل ہوا کہ اس رات کو ہم نے اتارا، اور پھر وہ صرف ایک کتاب کچھ پیجز نہیں ہیں، کچھ ایک جلد میں پیجز، ایک عام کتاب نہیں ہے، وہ ایک لائف سٹائل ہمیں دے دیا کہ یہ رہنما ایک گائیڈ جو ہوتی ہے جو ہم امتحانوں سے پہلے لیتے ہیں، گائیڈ گیس پیپر، یہ وہ گیس پیپر ہے، یہ وہ گائیڈ ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اتارا گیا، اور اسی حوالے سے لیلۃ القدر کی اہمیت بھی ہے، اور قرآن پاک کی پھر اس کا مطلب کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ جی نجم صاحب۔ جی بدر بھائی، ایکچولی قرآن پاک ہی کی امپورٹنس ہے، جی جی، اس کی امپورٹنس ہے تو ہر چیز کی امپورٹنس ہے۔ قرآن پاک کی امپورٹنس ہے تو اللہ کانسیپٹ یا اللہ ریالٹی کا فرق پتہ لگتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام اور کانسیپٹ تو 1400 سال پہلے بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ نام تو جانتے تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا، لوگ اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، واللہ اور اس طرح کی بہت قسمیں، نام تھے لوگوں کے، کیونکہ دین ابراہیمی تو موجود تھا، وہ تو ایک طواف بھی ہو رہا تھا کسی نہ کسی فارم میں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگ احکامات سے بہت دور چلے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ان احکامات کو واپس بھیجا، ریوائیو کیا، تو جو کانسیپٹ اور خیالات تھے لوگوں کے، کیونکہ وہ نام اللہ کا یوز کرتے ہوں گے لیکن ان کے ٹریڈیشنز، ان کی روایات، ان کا لائف سٹائل، ان کے حقوق وہ اپنی مرضی سے طے ہو رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن بھیجا گیا۔ مقصد قرآن کو، اللہ کے کلمات کو بلند کرنا تھا۔ تو اللہ کے کلمات کی سب سے زیادہ تعریف اور سب سے زیادہ اس کی تکریم اور تکبیر کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اسی کلام نے آ کے فرق بتایا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ تمہارا گمان اور خیال اور کانسیپٹ ہے۔ اللہ یہ جو قرآن بتا رہا ہے، جو کلمات بتا رہے ہیں، یہ اللہ ہے۔ کیونکہ جس قوم نے اللہ کو الگ کر دیا اور قرآن کو الگ کر دیا، وہ قوم تباہ ہو گئی۔ جس نے اللہ کا نام استعمال کیا اور صرف ضرورتوں کے لیے اس کو استعمال کیا، تو وہ قوم کہیں سے کہیں چلی گئی، کہیں اور چلی گئی۔ جس قوم نے قرآن مجید کو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کا کلام نہ صرف سمجھا، اس کو وہ مقام دیا۔ یہ میں کہہ رہا تھا کہ ما قدر اللہ حق کا قدری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کے احکامات، کہ تم نے اللہ کے احکامات کی قدر ہی نہیں کی، اس کو ایویلیویٹ ہی نہیں کر سکے۔ جی جی، اس کی امپورٹنس ہے۔ تو پھر ہمیں ہر دور میں جب دین کو کے اندر جیسے کہتے ہیں ناخالص چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، یا انسان ہر دور میں جب راستے سے ہٹیں گے، تو یہ کلام، یہ قرآن یہی تو حق بتا کر، فرقان بتا کے کہ یہ صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، یہی تو واپس لاتا ہے ہمیں۔ تو اس لیے یہ جو رات ہے، اس رات میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ جو رات ہے یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ ہم نے رات پہ فوکس کر لیا، اور اس رات میں ملا کیا تھا ہم نے اس کو خالی پڑھ لیا۔ اس رات کی امپورٹنس ہی یہی ہے کہ انا انزلناہ، یہ جو ہو ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ کس کو نازل کیا؟ اللہ اپنے کلام کو عزت دے رہے ہیں، اللہ اپنے کلام کو بلند کر رہے ہیں، اللہ اپنے کلام کو امپورٹنس دے رہے ہیں، کیونکہ یہی کلام ہی تو مجھے اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ اللہ کا نام تو بہت لوگ لیتے ہیں، لیکن یہ کلام مجھے بتاتا ہے کہ میرا رب کون ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے۔ جب اس کلام میں سے میرا رب پکارتا ہے
کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے، انا جعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے بنایا تمہیں کن میں قبائل، تم آپس میں فخر کر رہے ہو، لڑ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تم سپیریئر ہو، تم سپیریئر ہو، لتعارفوا، صرف اس لیے کہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری آئیڈینٹی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ تمہارے میں عزت دار، نوبل، آنریبل وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو اللہ نے پوری انسانیت کو ایڈریس کر دیا ایک آیت میں، سب کو اوپن پلیٹ فارم دے دیا کہ تم میں سے جو بھی سب سے زیادہ آنریبل بننا چاہتا ہے وہ تقوی کے ساتھ آئے، اور جس کے پاس تقوی ہوگا، اور یہ حکم ملا ہے انسانیت کو، اس کا مطلب ہے مسلمان سے بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس کا مطلب ہے ایک عام انسان بھی اگر تقوی والا ہوگا، ڈھونڈ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا یہ آسمان کیسے بن گیا، یہ اوشنز، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آکسیجن، یہ کیسے سب چل رہا ہے، تو وہ انسان ڈھونڈتا 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 یا ایھا الذین آمنوا تک پہنچ جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سلوہ، کس طرح یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اسی کلام کے جوابات کے ذریعے، اسی کلام کے فرقان کے ذریعے، اسی کلام نے جو حق بتایا اس کے ذریعے، کہ جو مسکنسیپشنز تھیں جو وہ سب اللہ نے ڈیمولش کی، اور یہی میرے ساتھ ہوا، کیونکہ ہم میں فرق صرف ایک تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، قرآن یہ بھی نہیں جانتی تھی، قرآن میں بھی نہیں جانتا تھا، فرق صرف یہ تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ میں، جیسے وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے ہیں کہ ہم تو صرف مسلمان گھر پیدا ہوئے، ہم نے تو کبھی ایمان کو جانا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ جی لیکن جب جی ایک کال شامل کرتے ہیں نجم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کیا کہیں گے؟ جی میرے ایک چھوٹی سی رائے تھی، نجم بھائی اگر اس میں اضافہ کر دیں، اور ایک تو میرے کوشچن بھی تھے۔ سب سے پہلے یہ کہ جیسے نجم بھائی کی بات میں دہراتا ہوں کہ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ مل جائے، جس طرح جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پا لو تم، وہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو میرے خیال سے ہر رات ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ لیلۃ القدر کی رات کی اپنی شان، بے شک اس کی کوئی اس کا متبادل نہیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیں تو پھر ہر رات میں ہمیں وہ جلوے نظر آئیں گے جو لیلۃ القدر میں نظر آتے ہیں۔ بہت زبردست بات کی تھی ان کو۔ اور ایک Do we study anything without a textbook, actually? no, I mean, even in school, chemistry, you have a chemistry book, you know, math, you have a math book. We always have a workbook with us. Does a teacher ever teach without a book? that's a good example. And do we study that book do I study that book in French? No, I'm not French, so I study that book in English. And the book is always common between teacher and the students. Yes. اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیچر آیا نہ اس نے بک کھولی نہ Always اسٹوڈنٹ نے refer بک کھولی to the book. تو پتہ لگا فزکس کا پیریڈ تھا وہ کیمسٹری پڑھا کے چلا گیا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب فزکس کا پیریڈ میں ہوتے تھے اسکول میں تو سامنے سے فزکس کی بک نکال کے رکھتے تھے، جب کیمسٹری کا پیریڈ ہوتا تھا تو ہم کیمسٹری کی کتاب نکال کے رکھتے تھے۔ تو جب دین کی بات ہوگی تو جی قرآن کھلنا چاہیے،